بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیت اور اس کی مختصر تشریح کو پیش کیا جائے گا، جس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت ہے۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا، کسی نقصان کا شکار کر کے رکھ دیں تو اس تکلیف اور مصیبت کو اللہ کے علاوہ اور کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازنے پر آ جائیں تو اسے بھی آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا، کسی پریشانی کا شکار کر کے رکھ دیں تو اس تکلیف اور مصیبت کو اللہ کے علاوہ اور کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازنے پر آ جائیں تو اسے بھی آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ سارا کا سارا نفع اور نقصان محض اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے فائدہ پہنچانے پر آ جائیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے نقصان پہنچانے پر آ جائیں اسے کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اور سارے معاملات اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ امیری اور غریبی، موت اور زندگی، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسا کہ فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے معاملات تو سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی خزانے بخشنے والا ہے، اللہ ہی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ تو سارے نفع اور نقصان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پھر دعا اور مدد بھی محض اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ جب سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر دعا اور مدد بھی محض اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اور یہاں میرے بھائی اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو محترم علی رضی اللہ عنہ ہیں وہ ہرگز بھی مشکل کشا نہیں ہیں۔ ہم علی رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو جنتی صحابی مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کو، رسول اللہ کو علی سے محبت تھی اور علی کو بھی اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت تھی۔ تو ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی پر سلام بھیجنے والے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا نہیں ہیں، اور جب وہ مشکل کشا نہیں ہیں پھر انہیں مدد کے لیے پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو بھی جاہل یا بے عقل اور ناسمجھ لوگ محترم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اسے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھو مشکل کشا اس کو کہا جاتا ہے جو کہ تکلیفوں کا ٹالنے والا ہوتا ہے، جو کہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، مصیبتوں سے نکالنے اور بچانے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشکل کشا۔ اور محترم علی پر ان کی ہی زندگی میں ان پر ہی قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شروع میں شدید زخمی ہو گئے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید بھی ہو گئے۔ اور محترم علی اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کو روک نہیں سکے، اپنے ہی آپ کو شدید زخمی ہونے سے اور شہید ہونے سے بچا نہیں سکے، اپنے آپ کو قبر میں جانے سے محفوظ رکھ نہیں سکے۔ پھر وہ محترم علی قبر میں چلے جانے کے بعد دوسروں کے لیے مشکل کشا کہاں سے ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ جو محترم علی اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کو روک نہیں سکے، اپنے ہی آپ کو شدید زخمی ہونے سے اور شہید ہونے سے بچا نہیں سکے، وہ قبر میں اپنی مشکل کشائی خود اپنی زندگی میں کر نہیں سکے، وہ قبر میں چلے جانے کے بعد، دفنائے جانے کے بعد دوسروں کے لیے مشکل کشا کہاں سے ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بچا لیتے، اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنی شہادت کے بعد اپنے بیٹے حسین کو بچا لیتے، جبکہ انہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا، مگر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنی شہادت کے بعد اپنے بیٹے حسین کو نہیں بچا سکے۔ تو واضح یہ ہوا کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، اور انہیں مشکل کشا کہنا اور سمجھنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ وہ مشکل کشا بھی نہیں ہے اور انہیں مدد کے لیے پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو شخص
جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا، یقین رکھے گا کہ علی مشکل کشا نہیں ہیں اور انہیں مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، وہی مسلمان ہے، وہی ایمان والا ہے، اور اسی کی نیکیاں اور عبادتیں قبول ہوں گی۔ جبکہ جس بھی شخص نے محترم علی کو مشکل کشا کہا یا سمجھا تو وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور جس نے بھی محترم علی کو مدد کے لیے پکارا وہ بھی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کو اختیار کرنے اور غلط اور برے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے علی کو مشکل کشا کہا یا سمجھا تو آپ علی کو جنت میں نہیں دیکھ سکتے، علی کے ساتھ جنت میں نہیں ہو سکتے۔ اگر علی کے ساتھ جنت میں ہونا ہے تو صحابہ کی عزت کرنی ہوگی اور مدد صرف اللہ سے مانگنی ہوگی، تب جا کر آپ علی کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جبکہ اگر علی کو پکارا، علی کو مشکل کشا سمجھا تو آپ علی کے ساتھ نہیں ہوں گے، علی کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور علی سکون سے جنت میں رہیں گے۔ تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، مگر ہم انشاءاللہ پھر آخری دفعہ دہرا رہے ہیں کہ علی مشکل کشا بھی نہیں ہے اور علی کو مدد کی پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کو اختیار کرنے اور تمام غلط اور برے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔